سب سے بہترین نصیحت آج تک آپ کو کیا ملی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کیا ہو تو آپ اس پہ مطلب اپنی انرجی ضائع نہ کریں فضول میں. آپ لوگوں کی ویسے کوئی مینٹل اسٹرینتھ ٹریننگ بھی ہوتی ہے پاکستان کے ہر ٹیم کی؟ فینس کرتے رہتے ہیں. صحابہ میں آپ کو فیوریٹ پرسنالٹی کس صحابی کی لگتی ہے اور وائی از دیٹ؟ جو جس پلیئر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ایروگینٹ ہے وہ اتنا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. کرکٹ کے حوالے سے کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ میرے جو ارد گرد چیزیں جو میرے کنٹرول میں اگر میں ان کو کنٹرول کروں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس سے زیادہ ہے کہ مطلب میں بولوں کہ یار کون پاکستان کا صدر بنا ہے, کون وزیر اعظم بنا ہے, یہ بہت ہماری مطلب پہنچ سے بہت دور چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں, جیسے کہ آپ نے تھمب نیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا, ینگسٹرز کے فیوریٹ بیٹسمین اور ماشاءاللہ جو ہمارے ینگسٹرز کرکٹ کھیل رہے ہیں آج کل. بہت میں نے باتیں کرتا سنا ہے انہیں کہ ماشاءاللہ فخر کی بیٹنگ سے کہ بہت وہ فین ہے ماشاءاللہ, اینڈ دا وے ہی بیٹس ایک نیو جو کرکٹ ہے ماڈرن کرکٹ اس کے مطابق. اور آئی ایم شیور آپ لوگوں نے جو نیوزی لینڈ کے خلاف ابھی انہوں نے اننگس کھیلی تھی جس سے ایک امید بنی تھی ورلڈ کپ میں ہم سب کی, سبحان اللہ, تو بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. فخر از ہیئر ایٹ یوتھ کلب اسٹوڈیو. سو لیٹس بگن جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں فخر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. لانگ ٹائم, لاسٹ ٹائم ہماری حج پہ ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ, اور آپ بابر, رضوان, انزی بھائی اور افتخار بھائی بھی تھے میرا خیال. فہیم اشرف تھا. فہیم اشرف بھی تھے ماشاءاللہ. حج پہ ہماری وہ ایک جہاں احرام بدلتے ہیں آئی گیس وہاں پہ ملاقات ماشاءاللہ ہوئی تھی. اس کے بعد اب ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ کیسا آپ کا رہا حج کا ایکسپیرینس؟ یہیں سے بات کا اگر ہم آغاز کریں, کیسے پلان بنا؟ اور ماشاءاللہ دوستوں کے ساتھ آپ گئے, بیکاز یہ کرکٹرز دوست ہیں آپ کے. دوستوں کے ساتھ بندہ جاتا ہے مزید جو ہے نا وہ انجوائے کرتا ہے. تو اوور آل کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا حج کا؟ بہت زبردست ایکسپیرینس رہا. میں حج سے پہلے 2-3 بار عمرے پہ گیا تھا, لیکن ٹور پہ تھے تو وہاں پہ رضوان اور افتخار نے پلان کیا تھا کہ ہم جائیں گے. پھر اس طرح آہستہ آہستہ ہم دوست ملتے گئے. کرکٹرز تو ہم 5 تھے, لیکن باقی ہم انزی بھائی بھی تھے اور باقی ہمارے کافی سارے طلحہ بھائی اور مطلب اور بھی کافی سارے دوست تھے. اچھا. تو لیکن ظاہر سی بات ہے حج کا سفر بہت یادگار رہا, بہت ساری یادیں ہیں اور بس مس کرتے ہیں. بیسٹ یاد اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ کی رہی اوور آل؟ یہ مزدلفہ کا ایکسپیرینس یوزلی لوگوں کا بڑا بیسٹ ہوتا ہے, کھلا آسمان ہے, آپ کا کیا بیسٹ رہا؟ بالکل وہ بھی بڑا اچھا ہوا تھا. اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے. اچھا, لیٹ پہنچے وہاں پہ جی. تو ٹریفک بہت زیادہ تھی اور پھر جو ہمارے بس کو جگہ نہیں مل رہی تھی پارکنگ, تو اس وجہ سے ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے. لیکن وہ بھی بڑا یہ جو بھی بولتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے جو سب سے بڑی بات ہے وہاں پہ آپ جیسے ہی لیٹتے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے. واہ کیا بات. جیسے بالکل میں تھا تو میں نے بولا یار ابھی تو 1.5 گھنٹہ رہ گیا تو یہ میں سوں گا کیسے. صحیح بات. اور یقین کریں کہ ودن مطلب 1 منٹ کے اندر میں سو گیا. بالکل ایسے ہی, بالکل ہے. اور وہ جو اگلا دن کتنا ہیکٹک ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں انرجی کہاں سے آتی ہے, اللہ انرجی دے دیتے ہیں. اور وہ گرمی کا سخت موسم تھا, آئی ایم شیور آپ کو یاد ہوگا, اور عربی وہ بوتلیں لے کر کھڑے تھے اسپرے کرنے والی, بڑی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ. حاجی کی چلیں ماشاءاللہ, گڈ ٹو نو. اچھا فخر, میں جاننا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کی لائف کے بارے میں بات کریں. تو ماشاءاللہ آپ مردان سے ہیں اور کتنے بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ؟ تھوڑا سا فیملی کے بارے میں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں بتانا چاہیں. بالکل, ہم 5 بھائی ہیں اور 2 بہنیں, اور میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا, یہ میرا آخری نمبر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہاں کیسے آئے کرکٹ کی طرف؟ نیوی بھی میرے خیال آپ نیوی میں بھی رہے ہیں. میں 2006 میں نے میٹرک کیا. ٹھیک ہے. اور ابھی رزلٹ آئے بھی نہیں تھے تو میں ٹیسٹ کے لیے چلا گیا, تو وہاں پہ ٹیسٹ دیا. پھر 2007 میں جنوری کی بات ہے یہ کہ نیوی میں چلے گئے. پھر وہاں پہ میری عمر تقریباً 16-16.5 سال تھی. اچھا, بہت چھوٹا تھا. ابھی جب میں 16 سال کے بچوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں کس طریقے سے چلا گیا تھا نیوی میں. اور پھر وہاں پہ پھر انٹر یونٹ میچز تھے, میری اس میں سلیکشن ہو گئی. اور وہاں ایک میچ کھیل رہے تھے تو وہاں کے جو ہیڈ کوچ تھے انہوں نے مجھے دیکھا,
اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کل سے آ کے ہمارے ساتھ آپ ٹریننگ کیا کرو اور اس طریقے سے. تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر انہوں نے مجھے کراچی میں زون 6 میں بھیجا, وہاں پہ انڈر 19 میں ٹرائلز دیے, اس میں سلیکشن ہو گئی. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا, لیکن مینلی تو نیوی ہی ذریعہ بنی. تو شروع سے ایگریسو اسٹائل تھا آپ کا, اور کس کو آپ ایمولیٹ کرتے تھے, یعنی بیٹسمین میں کس کو پسند؟ ایڈم گلکرسٹ 100%. کیونکہ دیکھیں میں نے اندازہ لگایا آپ تھوڑا نا شارٹس میں وہ چیز وہ جھلک نظر آتی ہے. مجھے بچپن سے ایڈم گلکرسٹ بہت زیادہ پسند تھے. حالانکہ میں ابھی کہتا ہوں کہ اے بی ڈی ویلیئرز, لیکن اس کے بعد اے بی ڈی ویلیئرز جو ہے اس نے تو آخری کر دی بیٹنگ کی. لیکن یہ ہے کہ شروع سے میں ایڈم گلکرسٹ کو فالو کرتا تھا. اور ابھی اگر آپ جو بات کر رہے کہ ایگریسو, تو میں اس سے میرے خیال میں 10 گنا زیادہ ایگریسو تھا پہلے. اچھا, شروع میں. تو یہ جب کھیلتے ہیں آپ کھیل کے تھوڑا سا جب آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ پھر بڑا دیکھ کے کھیلتے ہو. تو میرے خیال میں جو نیوی کا ٹائم ہے یا جو شروع کے میرے 3-4 سال تھے, وہ میں اس سے بہت زیادہ ایگریسو تھا. واہ کیا بات ہے. میں ابھی نا پرسوں ایک شو کر رہا تھا, ٹین شو ہمارا ایک ہوتا ہے, اس میں بچے آتے ہیں ماشاءاللہ یہ میٹرک او لیولز وغیرہ کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیسٹ رمضان تمہارا کون سا تھا. ویسے ہی سوال کیا بچوں سے, کہتے سر 2017 والا. میں نے کہا وجہ؟ کہتے سر وہ جو چیمپئنز ٹرافی کا فائنل تھا جس میں فخر بھائی نے سینچری کی تھی, اور ماشاءاللہ آپ کی وہ سینچری مطلب ایک نئی جان پاکستان کرکٹ میں آئی اور ایک نیا سٹائل ہمیں دیکھنے کو ملا. تو تب فخر مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پلیئرز تھوڑا انٹرنیشنل کرکٹ سے ڈرتے بھی ہیں. جیسے ابھی ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی بات کر رہے تھے, پلیئرز کی نہیں کہوں گا, مطلب ہمارے ویسے ہی اگر ینگسٹرز کی بات کریں تو ایک بڑا وہ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا ہوا ہے. تو اتنا بڑا فائنل اور اتنی بڑی سٹیج, کیسے آپ نے پریشر کو ہینڈل اس ٹائم پہ کیا اور خوب دھلائی کی ظاہر ہے انڈین بالرز کی؟ دیکھیں ایز اے مسلمان تو ہم سب کا یہی یقین ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس دن تو صاف دکھا بھی کہ میں 9 بال پہ آؤٹ ہوا. تو وہ تو ایک تو میں لکی بھی تھا کہ میں آؤٹ ہو کے بھی 9 بال ہو گیا. اور وہ تو لیکن وہی والی بات ہے کہ جب آپ کا دن ہو اور اللہ کا ساتھ ہو, تو اس دن میں نے جو بھی شاٹ مارا تو حالانکہ اس سے ایک رات پہلے میں بہت زیادہ بیمار تھا. مطلب اچھا, میں نے مکارتر کو بولا بھی کہ مجھ سے کھیلا نہیں جائے گا کل. اور 3 بجے تک تقریباً میں فزیو کے ساتھ تھا, لیکن مکارتر نے مجھے یہ بول کے کھلایا تھا کہ آپ بے شک پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاؤ لیکن کھیلنا تو آپ نے ہے. اچھا واہ. تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں بیسیکلی بیہائنڈ دا سینس جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی آپ کی لائف میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. صحیح. ہم لوگ تو خود کچھ کر کے بولتے ہیں کہ بھائی میں نے بہت بڑا تیر مار دیا, لیکن جو آپ کے جو مینجمنٹ ہوتی ہے یا جو آپ کے بیہائنڈ دا سینس جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ پورا سال محنت کرتے ہیں, ان کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایڈم گلکرسٹ کی ہم نے بات کی, میں چونکہ خود بھی فخر فالو کرتا ہوں کرکٹ کو اور خود کھیلی بھی بڑی ہے, تو آسٹریلین ٹیم میں ایک اسپیشل چیز جو میں تھرو آؤٹ دا ایئرز دیکھا ہے کہ اتنا مینٹلی اسٹرانگ ہے کہ ایک تو ہارا ہوا میچ جیت جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ مطلب تھرو آؤٹ دا ایئرز اتنا کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے ہیں, اور پریشر میچز کو کیسے وہ لیتے ہیں. جیسے یہ ورلڈ کپ کا فائنل تھا انڈیا میں, 120,000 کے قریب تماشائی, سارے انڈین, بلو سی اسے کہا کمنٹیٹرز نے. وہاں پہ ورلڈ کپ فائنل جیتنا, اتنا پریشر میچ, پھر وہ ٹریوس ہیڈ نے سینچری مار دی, کھل کے شاٹ کھیل رہا تھا. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کلوزلی اگر دیکھا ہے آسٹریلینس کو؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور میں کافی دفعہ آسٹریلیا گیا ہوں. تو میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہے, میں کچھ عرصہ پہلے کسی سے بات بھی کر رہا تھا, تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یار مجھے اتنا ایکسپوجر ملا ہے, میں دنیا کے ہر ایک کم سے کم کرکٹنگ نیشن میں تو میں گیا ہوں. اس کے باوجود بھی میں کسی بچے سے بات کر رہا تھا آسٹریلین سے, تو وہ 5 سال کا بچہ تھا. اچھا. اور وہ جتنا کانفیڈنٹ تھا, مطلب اس کا کانفیڈنس میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے. اچھا. تو ان کی جو گرومنگ ہوتی ہے میرے خیال میں یہ اس کا بہت زیادہ فرق ہوگا, کیونکہ اب میں تو زیادہ وہاں پہ رہا نہیں ہوں اتنا زیادہ عرصہ, لیکن جو میں نے اس بچے سے سیکھا کہ وہ ان کی گرومنگ جو ہوتی ہے وہ بہت الگ ہوتی ہے, اور جو ان کا کلچر ہے میرے خیال میں اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہوگا. کیونکہ ہمارے میں تو ہمارے کلچر میں تو یہ نا کہ آپ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو آپ جو ہم کرتے ہیں نا کہ بھائی, اور ان میں سے یہ نہیں ہے. بالکل صحیح. پروگریسو کلچر ہے, بہت انکریج کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کانفیڈینس دیتے ہیں, اور آئی گیس کہ کمپٹیٹیو کلچر ہے بڑا نا ان کا, تو شاید اس لیے مینٹلی وہ اسٹرانگ بڑے ہوتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ. جی. اور ان کا ایک سسٹم ہے وہ, اب اگر میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہمارے پلیئرز ہوتے ہیں تو
انڈر 19 انڈر 21 جب تک ان کو صحیح سمجھ نہیں ہوتی وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ٹائم کے ساتھ ان میں اس طرح کی امپرومنٹ نہیں آتی. مطلب میں پاکستان میں آپ کو 1 یا 2 بالرز کی مثال دے سکتا ہوں جو کہ جیسے شاہین شاہ اور نسیم شاہ, انہوں نے امپرومنٹ کی ہے ورنہ باقی کافی سارے ہمارے پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ امپرومنٹ کی بجائے ان کا تھوڑا سا گیم خراب ہوتی ہے. اور کیونکہ سسٹم ہمارا اس طرح نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں سسٹم سپورٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. آسٹریلیا میں جو ہے وہ جو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے, ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ ایک میڈیوکر پلیئر کو ورلڈ کلاس پلیئر بناتا ہے. صحیح بات ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ کی ماشاءاللہ مردان میں ایک اکیڈمی بھی آپ بتا رہے تھے, تو ماشاءاللہ کتنے وہاں پہ بچے ایڈمٹ ہیں, اسکالرشپ کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے ماشاءاللہ. جی اکیڈمی کو تقریباً 2 سال ہو گئے مردان میں, اور ابھی تک تقریباً 1400-1500 بچوں نے تو اس میں ایڈمیشن لیا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر ایڈمیشن لے کے کچھ آتے کچھ نہیں آتے. تو میرے خیال میں ابھی کچھ 600-700 بچے جو ہے وہ ایکٹیو ہے وہاں پہ, اور ڈیلی بیسس پہ تقریباً 300 سے 400 بچے تو پریکٹس کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ میں نے اپنی لائف میں جو اس ایج میں نہیں کیا تھا تو ابھی وہ بچے کر رہے ہیں. کہ جیسے میں جب پاکستان ٹیم میں آیا تو تب میں نے جم ٹریننگ سٹارٹ کی تھی, اور ان کو ہم ابھی مطلب جیسے ہی بچے انرول ہوتے ہیں اکیڈمی میں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 9-10 سال کے بچے بھی وہاں پہ جم کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کی جو ان کا بیس ہے وہ بہت اسٹرانگ بنتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ فیوچر میں یہ پھر اچھا کریں گے. الحمدللہ زبردست. اچھا فخر, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. ہم اکثر یوتھ کلب ہم جب ٹیم بیٹھی ہوتی ہے ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو جنریشن آف کرکٹرز ہے نا ماشاءاللہ, ان میں یہ دین پسند ہیں, دین کا ایک رجحان ہے, کانفیڈنٹلی ماشاءاللہ دین پہ چلتے ہیں, عمل کرتے ہیں. اور انفیکٹ میں بلکہ اپریشیٹ آپ سب کو کروں گا کہ بڑا ایک جہاد ہے اس ماحول میں رہتے ہوئے. آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگ انٹرنیشنل ٹورس کرتے ہیں, ہر ایک سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, پھر ظاہر ہے سیریمنیز ہوتی ہیں, بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, لیکن بڑی بات ہے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو استقامت سب کو دی ہے. تو یہ شفٹ کیسے آیا, مطلب تھوڑا سا اگر آپ بتائیں یہ دین کی طرف رجحان ٹیم کا, جیسے رضوان بھائی اور باقی ماشاءاللہ جو ہیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھوں گا کہ پہلے تو ہم لوگ لکی ہیں کہ جو ہمیں آپ جو سینئر ہمیں ملے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ شاید اتنے زیادہ قریب نہیں تھے دین کے, جو ابھی وہ اگر کوچنگ میں آ رہے ہیں, یا جیسے آپ اگر آپ انزی بھائی کو دیکھ لیں, مشتاق احمد کو دیکھ لیں, ثقلین مشتاق کو دیکھ لیں, محمد یوسف کو دیکھ لیں, مطلب میں نام لوں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. یہ سب لوگ یہ اس میں ان کا بہت زیادہ رول ہے. اور آپ یقین کریں کہ جیسے رضوان ہو گئے تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب جہاں پہ بھی ہم جائیں تو ایک ماحول بنا ہوا ہو. اچھا. اور پھر ثقلین مشتاق یا موشی بھائی لوگ ہو تو وہ تو پھر الگ ہی سین ہو جاتا ہے, تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ. لیکن میرے خیال میں جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو جاتا ہے کہ وہ جونیئر کو بتاتے ہیں اور بڑا اچھا گائیڈ بھی کرتے ہیں دین کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں. تو آپ لوگ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں جماعت سے, مطلب کیا ماحول وہ تھوڑا سا بتائیں اگر آپ. کیا ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جیسے ہی کسی نئے سٹی جاتے ہیں تو گروپ میں سب سے پہلے رضوان کا ہی میسیج آتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ٹائمنگ یہ ہے جماعت کی, تو ٹیم روم میں جماعت ہوگی, یا کسی جس کا بھی تھوڑا سا بڑا روم ہوتا ہے تو اس میں جماعت ہوگی. پھر ہاں جی تو چلتا ہے, مطلب پراپر ایک سیٹ اپ. ماشاءاللہ آتے ہیں کرکٹرز, پڑھتے ہیں نماز. جی میکسیمم لڑکے آتے ہیں جی بالکل, اور 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. تو بس یہی ہے. اور بیان بھی آپ بتا رہے تھے کہ بیان بالکل تقریباً دن میں ایک نماز جو ہے مطلب ایک نماز کے بعد جیسے مغرب کے بعد وہ بات ہوتی ہے. آپ بھی دیتے ہیں کبھی کبھی. پریشر یہی ہوتا ہے کہ یار رضوان کا یہ نہ بولتے کہ بھائی آج فخر کی باری ہے, ہم کہتے ہیں یار آپ ہی کر لو. بلکہ آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ زیادہ نروسنس پرفارمنس زیادہ اس کی ہوتی ہے بیان دینے کی. نہیں, وہ بیسیکلی ہوا اس طرح تھا کہ ہمارے ڈومیسٹک میں ابھی جو ملتان سلطان کے کوچ ہے عبدالرحمان بھائی, تو وہ کہتے تھے کہ یار صبح جو ہے نا 2-3 منٹ کی دین کی بات کریں گے نا. تو وہ خود کرتے تھے, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے خود کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کہ اب ہر پلیئر جو ہے وہ دن بدن نا ہر روز ایک پلیئر, مطلب جیسے صبح آئے تو ہرڈل بنی تو اس میں کہتے تھے کہ یار آج یہ کرے گا, آج فخر کرے گا, آج محمد علی کرے گا. زبردست. تو پھر ہم لوگ کہتے تھے کہ یار اب کل میچ ہے تو میچ کی
پرفارمنس کا پریشر ہوتا ہے نا, تو پھر ہم کہتے ہیں یار مجھے میچ کی پرفارمنس کا اتنا پریشر نہیں ہے جتنا بیان کا پریشر ہے, کیونکہ وہ نیا ہوتا ہے آپ کے لیے نا, تو نئی چیز ہمیشہ شروع میں آپ کو اس سے کانفیڈنس بھی بہت زیادہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بہت زیادہ آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے اس سے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک سوال میتھیو ہیڈن کے بارے میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی میرے خیال کیا آپ نے ماشاء اللہ کام, تو کیسا پایا انہوں نے آپ کو, ان کو آپ نے پروفیشنلی اور ویسے بھی ایز اے ہیومن بینگ کیسا آپ نے پایا میتھیو ہیڈن کو؟ میرے خیال میں نے مطلب پاکستانی لوگوں سے تو کام کیا ہی ہے, لیکن فورن جو سینئر پلیئرز ہے یا جو جتنے بھی ہے فورن پلیئرز میں نے اتنا زیادہ مطلب ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ اٹیچ ہوتا ہو کسی بھی بندے کے ساتھ. تو اگر مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہے, پھر جو رضوان باتیں بتاتا ہے وہ کچھ الگ ہی ہے. تو ہر بندے کے ساتھ, اور اس کا وہ آپ سے مطلب آپ کے دین کے بارے میں بھی بہت زیادہ بات کرتا تھا, اور پھر میں آپ کو میسیج کرتا تھا کہ یار مطلب یہ کیوں اس طرح ہے, کچھ باتیں ہیں جو میں اب یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی گریٹ, جیسے جتنے وہ گریٹ پلیئر تھے اس سے میرے حال میں 100 گنا زیادہ وہ گریٹ انسان بھی ہے. اچھا میں نے اگر نوٹ کیا, میں نے بھی گوروں کے ساتھ نا کام کیا ہے یہ آئل اینڈ گیس فارم میں, تو میں آپ کو جسٹ ٹو کوٹ ون تھنگ, میں ہمارا جو آئل اینڈ گیس فیلڈ میں نا کام صبح فجر کے ٹائم ہی شروع ہو جاتا تھا جیسے ہی روشنی نکلتی تھی وہاں یو اے ای میں. تو میں ہر دن نوٹ کرتا تھا کہ ایک گورا اس نے نا باسکٹ, کوڑے کی باسکٹ لٹکائی ہوتی تھی کندھوں پہ, اور وہ نا وہاں فیلڈ پہ آپ کو پتہ ہے کافی کچھ وہ ووڈن پیسز اور پھر وہ لوہے کے پیسز پڑے ہوتے ہیں, ویلڈنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو وہ آتے ہی نا سب سے پہلے وہ کوڑا اٹھاتا تھا خود. اچھا میں نوٹ کرتا تھا پتہ نہیں کون ہے, کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے فیلڈ پہ افسر کے کپڑے اور نہیں ہوتے تھے, وہ پینٹ شرٹ ہی سب نے, جینس پہنی ہوتی تھی, کیٹ کے شوز ہوتے ہیں, ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے, ہیلمٹ وائٹ تھا ہم سب کا جو انجینئر لیول کے لوگ تھے. میرے ساتھ والے نے ایک دن مجھے کہا کہ بھائی گریٹ ہم, مطلب سلام کیا کرو اسے. میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا یہ پورے پروجیکٹ کا پروجیکٹ مینیجر ہے, تو یہ بندہ صبح آتے ہی جو ہے نا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کوڑا خود اٹھاتا ہے. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا سبحان اللہ کہ پاکستان میں جو سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ شاید اس طرح ایکٹ نہ کرے. میں کمپنی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ گورے لیڈنگ فرام دا فرنٹ, اور یہ وہی مثالیں ہیں جو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی لائف سے ملتی ہیں, صحابہ کی لائف سے. اب جیسے آپ نے کہا نا میتھیو ہیڈن سب کے ساتھ ویسے تھے کہ ہر ایک کو لگتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے پسند کرتے ہیں. یہ پروفیٹک لیڈرشپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر صحابی کہتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ میرے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ واقعی بڑی زبردست آپ نے بات ہے, یعنی ہر قوم میں. علی بھائی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کا جو دور ہے وہ یاد آ جاتا ہے. جی. تو آپ اگر انگلینڈ جائیں, آپ آسٹریلیا جائیں, وہاں پہ ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جو دیکھیں جو ان کا جو کلچر ہے, اگر وہ آپ دیکھیں وہ جیسے کپڑے پہنتے ہیں جو کرتے ہیں وہ آپ سائڈ پہ رکھ دیں, لیکن جو ان کا جو نظام ہے, جو ویلیوز ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ جس طریقے سے وہ ملتے ہیں, جو خیال رکھتے ہیں, وہ آپ کو فیل ہوگا کہ یار اصل میں تو جو حضرت عمر کا نظام تھا وہ تو دنیا میں چل رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے ماشاءاللہ, کیونکہ ابن آدم ہے سب کے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے میرے پاس کہ انڈیا کو ویسے تو ہم بڑا ایک رائیول دیکھتے ہیں انڈین ٹیم کو, اوبویسلی بڑا مزہ بھی آتا ہے میچ دیکھنے کا, اور ایک وہ ٹسل ہے بھی ٹو بی آنیسٹ. بٹ انڈین ٹیم میں سب سے گڈ نیچرڈ کرکٹر یا جس سے آپ کی بہت زیادہ مطلب اٹیچمنٹ ہوئی, کوئی ایسا واقعہ بھی اگر آپ سنانا چاہیں. دیکھیں اکثر لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ انڈین کرکٹرز کیسے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے, کیونکہ جو لوگ میڈیا پہ سنتے ہیں تو وہ بھی سوچیں گے کہ یار یہ ہمیں بولیں گے کہ وہ تو ہمارے سامنے آتے تو ہم ایک دوسرے کو صحیح مطلب ٹریٹ نہیں کرتے. یا آپ یقین کریں کہ میں جتنی بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں تو سب سے اچھا مجھے لگتا ہے کہ انڈین پلیئرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, اور مطلب اگر گراؤنڈ کے اندر بھی نہ کسی ایک دوسرے کو نہ کوئی سلیجنگ کرتا ہے, مطلب بہت اچھے ماحول میں میچز ہوتے ہیں. اور جو رسپیکٹ لیول ہوتا ہے پاکستانی اور انڈین کرکٹرز کا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کم سے کم میرے کھیلتے ہوئے تو میں نے کسی اور ٹیم کے ساتھ نہیں دیکھا. تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ جتنا مطلب رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ کسی اور کا نہیں کرتے. لیکن یہ کہ
بس پتہ نہیں میڈیا پہ جو ہم لوگ باتیں سنتے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو میڈیا کا کام ہے نا تھوڑا مرچ مسالے لگانا تاکہ لوگ, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں ان میں ہو, لیکن یہ کہ کم سے کم کرکٹرز میں یہ چیز نہیں ہے. اور بہت زیادہ جنرل مین بیسٹ نیچرڈ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک پن پوائنٹ کر کے کہ کون آپ کو لگا انڈین ٹیم میں, مطلب میں اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پک کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اچھا, مطلب سارے تقریباً بے شک اگر ہم یا وہ مطلب ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بھی کریں, لیکن مجھے مطلب جیسے وراٹ کوہلی ہے وہ پاکستانی کسی بھی پلیئر کو یہ نہیں پکارتا کہ یار یا وہ نام سے بلاتا ہے. مجھے بلائے گا ہاں فخر کیسے ہو, اگر میرا دھیان بھی نہیں ہوتا تو ایون ابھی لاسٹ ٹائم بھی جب سری لنکا میں ملے تو میں اپنا بیٹ چیک کر رہا تھا تو وہ جا رہے تو میں نے یوں دیکھا تو کہتا ہاں فخر کیسے ہو. مطلب اچھا لگتا ہے نا کسی اتنا بڑے اسٹار سے آپ سنو. تو وہ باقی روہت شرما آپ بھی اگر آپ دیکھیں تو مطلب نیچر کے بہت زیادہ اچھے ہیں, نیچر کے اچھے. چلیں ویری نائس یار, بڑی پازیٹیو ماشاء اللہ آپ نے بات کی, نائس ٹو نو. پاکستان ٹیم میں بیسٹ ہینگ آؤٹ بڈی یا جس کے ساتھ روم شیئر کرنا آپ پسند کریں یا جس کے ساتھ ویسے ماشاء اللہ میں نے دیکھا بڑا شوگر لگاتے ہیں, ایک ویڈیو آپ کی آئی تھی آپ سب کو ہنسا رہے تھے, شاہین تھا اور باقی یہ بابر وغیرہ, تو میرا خیال انرجی آپ ہی فیل کرتے ہیں اس میں جو روم ہوتا ہے اپنا چینجنگ روم وغیرہ. دیکھیں میں تو بڑی تو کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ خیر یہ تو لائٹ اور نوٹ پہ. دیکھیں شاہین بڑا اچھا ہے, اب ایک کو پک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن یہ ہے کہ شاداب, شاہین, حسن علی یہ لوگ مطلب ان کا یہ بہت شغل لگاتے ہیں. حارث روف جب اگر وہ موڈ میں ہو. اچھا 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 اچھا. پھر نواز ہے تو اس کا تو اس کی اپنی کلاس ہے. تو یہ کہ سب کا سب ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ کہ اتنا عرصہ ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہوتے, مطلب سال میں 8 سے 10 مہینے تو ہم ساتھ گزارتے ہیں, تو وہ جو بانڈنگ بنتی ہے تو وہ میرے خیال میں بہت اسپیشل ہے. اور یہ کہ ہر کسی کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے تو ہر کسی کے ساتھ مزہ آتا ہے. بہت اچھا, یہ پازیٹیو ٹیم کا کلچر نا بڑے عرصے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا, اور ماشاء اللہ آئی تھنک کہ بابر کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. مطلب میری ایک اپنی آبزرویشن ہے, ہو سکتا ہے کسی کی کچھ اور ہو, لیکن میری ایک اپنی آبزرویشن ہے کہ مجھے لگا کہ اس نے بڑا جوڑ کے رکھا ہوا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ 100% اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بابر جیسا کریکٹر جو ہے, اگر اتنا بڑا پلیئر ہو اور جس طریقے سے وہ اس نے ٹیم کو لے کے چلا ہے, اور مطلب جو پلیئرس کا اس پہ جو ایک ہوتا ہے نا, آپ لیڈر ہو تو آپ کے جو سولجرز ہوتے ہیں, آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو آپ پہ یقین ہونا چاہیے. تو ہمیں جتنا یقین تھا اس پہ وہ میں آپ کو پوڈ کاسٹ کے بعد ہی بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ وہ بہت زبردست نیچر کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پرفارمر, وہ تقریباً ہر دوسرے میچ میں تو 100 اس کے آتے ہیں, ورنہ 50 تو آتی ہے. بالکل صحیح. تو اگر وہ 100 بھی کرے گا تو آپ کو جب آؤٹ ہو کے آئے گا تو آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یار بابر اعظم نے یہ مطلب کتنے پہ آؤٹ ہوا ہے. اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ سمجھو کہ 0 پہ ہی آؤٹ ہوگا. 0 پہ آؤٹ ہوگا تو بھی سیم رہے گا. تو اس کی یہ بھی نیچر بہت اچھی ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ بہت بڑا کرے تو کچھ الگ ٹریٹ کرے گا یا کچھ, تو وہ ہمبل بھی بہت زیادہ ہے. ماشاء اللہ, ویری گڈ, ویری نائس ٹو نو. اچھا, نیوزی لینڈ کے خلاف جو ماشاء اللہ اننگز آپ نے کھیلی, اور مطلب ایک ناممکن سا میچ تھا, 400+ ٹارگٹ تھا, اور 25 اوورز میں ماشاء اللہ آئی تھنک 200+ آپ لوگوں نے کیا. اور میں نے آپ کا ایک وہ کلپ دیکھا, بابر کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے فوراً ٹوک کے کہا کہ نہیں ہم یہ بھی کر لیتے. تو یہ جو ماشاء اللہ کانفیڈنس آتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ نا اس سے ایک وہ اسٹرینتھ بھی لے کہ مسلمان کا ایک تو چلیں اس میں اسلام کا بھی رول ہے, لیکن بندے کا اپنا بھی ایک مینٹل اسٹرینتھ ماشاء اللہ ہوتی ہے. تو کس طرح وہ جملہ نکلا کیسے, اتنا کانفیڈنس کیسے آپ کو تھا کہ ہم یہ بھی جو ہے وہ کر لیتے, اور اس کو ینگسٹرز کیسے, آپ ینگسٹرز کو کیا میسیج دیں گے کہ ہاؤ ٹو بی کانفیڈنٹ؟ نہیں دیکھیں, اگر وہ ویڈیو میں دوبارہ دیکھتا ہوں تو مجھے خود ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ایروگینس میں آ گیا تھا, لیکن وہ بیسیکلی اس طرح تھا نہیں. وہ میں نے اس لیے بولا کہ یار اگر وہ تو ایروگینس تو نہیں تھی, مجھے تو لگا کہ ماشاءاللہ بڑا توکل, بیسیکلی توکل تو آپ کو فیل ہوا ہوگا, لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار شاید مجھے اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن میں نے بولا اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہو گیا تھا, میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ 25 میں 200 ہے, ہمارا ایک آؤٹ ہے, تو پھر تو 25 میں 200 مطلب اتنا مشکل نہیں ہے آخری میں. تو میں نے اس سینس میں بولا تھا, حالانکہ مجھے پہلے نہیں تھا. اگر میں مجھ سے ہماری بیٹنگ سے پہلے کوئی بولتا تو میں کہتا یار اگر ہم
300 پہ 370-80 کر دیں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا. صحیح ہے. لیکن یہ کہ جو ہماری سچویشن تھی میچ میں, جس میں میچ ختم ہوا, اس کے بعد ہمارے لیے میچ ایزی تھا, اتنا مشکل نہیں تھا. تو بیسیکلی میں نے اس لیے بولا. دوسرا آپ نے کانفیڈنس کی بات کی, تو بالکل دیکھیں, اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو وہ آپ کر بھی لیں گے تو آپ اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے جو کرنا چاہیے تھا. اور میں اس میں آپ کو ایک کچھ اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں گا کہ جب میں کلب کرکٹ کھیلتا تھا کراچی میں, تو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ جو شاہد افریدی, عمر گل, وسیم اکرم لوگ ہیں, یہ سارے ایلینز ہوں گے, مطلب کہ یہ پتہ نہیں کھانا شانا کھاتے ہوں گے کہ نہیں, مطلب کہ یہ کسی اور دنیا سے ہے. لیکن اس کے بعد جب میں کلب کرکٹ کھیلا, زون 6 سے پاکستان کرکٹ کلب تھا میرا, اس میں یہ سرفراز احمد, اسد شفیق, انور علی, کافی انٹرنیشنل پلیئرس تھے. تو ان کے ساتھ جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو میں اکثر میچوں میں ان سے زیادہ رنز کر دیتا تھا. تو وہاں سے پھر میرا یقین بنا, کیونکہ یقین بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کی لائف میں, کہ یار اگر یہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو پھر تو میں بھی کھیل سکتا ہوں. کیونکہ میں کل ہی میچ ہوا ہے تو میں نے اس میں 100 رنز کیے تھے اور انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا. تو وہ جو یقین ہے وہ بہت ضروری ہے آپ میں. زبردست. آپ لوگوں کی ویسے کوئی مینٹل اسٹرینتھ ٹریننگ بھی ہوتی ہے پاکستان کے ہر ٹیم کی؟ فینس کرتے رہتے ہیں. فینس تو بہت زیادہ ماشاء اللہ رگڑا بھی لگاتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں میمز بھی پہنچتی ہوں گی آپ والے بھی کرتے ہیں. وہ ٹریننگ بہت ہے. وہ تو ایک مزاج ہے نا فخر, بس ہر نیشن کا ایک مزاج ہوتا ہے. بس ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنے ہی پلیئر کو گرانا بھی پسند کرتے ہیں انفارچونیٹلی. بٹ یہ کہ چلیں اس سے بھی آپ کو اسٹرینتھ تو ایک موٹیویشن تو ملتی ہوگی کہ نہیں یار. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا مینٹلی اسٹرانگ پاکستانی پلیئر ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہوگا. صحیح. کیونکہ آپ اچھا کرو برا کرو, مطلب اگر ہار گئے, صحیح, آپ دیکھیں ایون ابھی لاہور قلندر ہاری ہیں, لیکن اب کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ لاہور قلندر نے میرے خیال میں 3 میچ تو لاسٹ بال پہ فنش ہوئے ہمارے. تو اس میں 19-20 کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر لاسٹ بال پہ میچ فنش ہو رہا ہو تو 2 میچ ہمارے لاسٹ اوور میں فنش ہوئے ہیں. صحیح ہے. مطلب پورے ٹورنامنٹ میں صرف 1 میچ ہم ہارے ہیں ون سائیڈڈ. صحیح ہے. تو وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ یار شاہین شاہ جو ہے نا, اس کی کپتانی میں کتنا یہ کہہ لیں, اور مطلب ہارنے کے باوجود بھی ٹیم کا ماحول ایسا تھا کہ مطلب اتنا زیادہ فائٹ کر رہے تھے. صحیح ہے. بس لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی کپتانی میں ہارے کیوں ہیں, اس کی کپتانی میں ہارے کیوں ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. اگر کوئی مطلب کوئی ڈاؤن ہو تو اس کو ہم لوگوں کو اور اٹھانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی ڈاؤن ہو رہا ہو تو ہم اس کو اور گرائیں. سبحان اللہ. بالکل. آئی ہوپ کہ دس میسج ریچز دی آڈینس. اچھا ایک بات بتائیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ میرے خیال کتنے آپ نے ماشاء اللہ کھیلی ہیں, 4-5 تو کھیلے ہوں گے, T20 بھی اور یہ ملا کے. تو بیسٹ ورلڈ کپ کون سا آپ کو لگا ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, یعنی ارینجمنٹ بھی چلو کہہ لو, یا یہ کہ ایک بانڈنگ وائز پاکستان کرکٹ ٹیم کی اور پلس پرفارمنس وائز بھی چلیں اگر دیکھا جائے؟ مجھے جو لاسٹ اوڈی ورلڈ کپ تھا, مطلب اگر آپ مینجمنٹ وائز بولے تو مجھے اچھا لگا کہ یار انڈیا میں جو ہوا تو بڑا ٹھیک ہے, ویل آرگنائزڈ, اور مطلب ہر چیز, مطلب میں اس لیے ہے نا کہ دیکھیں کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں. صحیح. کہ یار پتہ نہیں یہ ہوگا یا یہ نہ ہو جائے, اور ہاسپٹیلٹی بھی آپ کو کافی ملی. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہمارے مائنڈ میں جانے سے پہلے بڑی نیگیٹو چیزیں تھی کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پہ, اور کیوں جائیں گے, جائے کہ نہیں جائے. تو جب وہاں پہ گئے تو پھر وہ جو چیزیں دیکھی وہ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ تھی. اچھا. تو وہ چیز مجھے بڑی, اس نے مجھے بڑا مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار, اور جو پھر اوپر سے جو کراؤڈ کا سپورٹ تھا ہمارے ساتھ, تو مطلب ہمیں وہ چیز اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار اتنا انڈیا میں جو ہے کراؤڈ ہمیں اتنا سپورٹ کر سکتا ہے. صحیح بات. تو یہ تھا کہ مجھے یہ میرے لیے بہت یادگار ہوگا. اچھا جو تھا یہ اپنا دبئی اور ابو دھابی میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا, اس میں جو یار سیمی فائنل, وہ ہم سب کا دل ٹوٹا تھا. آپ لوگ کیسے, مطلب یہ اگر ہمارا اتنا دل ٹوٹتا ہے تو آئی کین امیجن کہ جو پلیئرز ہیں اسپیشلی جو کیپٹن ہے وہ کیسے, اور جو بالرز ہیں ہمارے جنہوں نے لیٹ سے شاہین نے چھکا کھایا ویڈ سے, تو کس طرح اوور کم اس کو آپ لوگ میں اسی لیے تو آپ سے بھی یہی بات کر بھی رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ خود سوچیے, اگر ایک کرکٹ کے فین یا جو ہمارے لوگ ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے تو جس پلیئر کی وجہ سے آپ ہارتے ہیں اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. مطلب صحیح بات. تو آپ نے سیمی فائنل کی بات کی, تو جب ہم ہارے ہیں تو میں نام تو نہیں لوں گا پلیئرس کے, لیکن جس کو آپ دیکھتے تو ہر کوئی رو رہا تھا.
اور رو بھی ایسے نہیں رہا تھا کہ مطلب صحیح بات بہت شدت سے مطلب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو یہ تو پلیئرس پہ جو گزرتی ہے وہ تو عام لوگ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اسٹارڈم ہے یا یہ دیکھو نا یہ اس میں ایروگنس آ گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس پلیئر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ایروگینٹ ہے, وہ اتنا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. جو مطلب جتنا مجھے لوگوں سے پتہ چلا یا جو میں نے سنا ہے, تو جو میڈیا پہ آتا ہے کہ یار یہ مطلب اس میں بہت زیادہ اکڑ آ گئی ہے یا یہ, وہ جو ہے وہ دل کا اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. واہ واہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ابھی ماشاء اللہ آپ نے ایک برانڈ بھی اپنا لانچ کیا, ابھی آپ بتا رہے تھے ماشاء اللہ, تو وہ ٹیل اس اباؤٹ اٹ, وہ کیا ہے ماشاء اللہ. اور اٹس گڈ کہ دیکھیں یہ ایسا بزنس جس میں لوگوں کا فائدہ ہے, بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. بلکہ میرے ایک ٹیچر ہیں, ان سے بزنس ٹپس بھی میں نے لی کہ میں نے بھی کچھ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف کی جو لائف ہے نا, اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ڈیری پروڈکٹس سے, اور خالص پروڈکٹس لوگوں کو دینا شروع کیے. پھر انہوں نے یہ گھوڑوں کے جو اسپیئر پارٹس, اس دور میں گاڑیوں کے کہہ لیں اسپیئر پارٹس, وہ دینا شروع کیے لوگوں کو. پھر یہ رینٹے کیمل, رینٹے ہارس شروع کر دیا. یعنی یہ ساری چیزیں لوگوں کے فائدے کے لیے تھیں. تو ماشاء اللہ آپ کا بھی مجھے نظر آ رہا تھا کہ بڑی فائدہ مند پروڈکٹس ہیں. تو کیا کیا ہے وہ تھوڑا سا اگر آپ بتائیں. اس میں پرفیوم ہے, اور یہ تو میں نے آپ ابھی تک جی ماشاء اللہ گوج 39 کے نام سے, اور باقی بیئرڈ پروڈکٹس ہے داڑھی کے لیے, وہ بھی آپ کو یوز کروائیں گے انشاءاللہ. تو میں خود ابھی وہی میری اور بڑی لوگ سمجھتے ہیں ہے, اس میں ہے جان کے میں نے رکھی ہوئی ہے, اس میں گروتھ آئل بھی ہے. تو آپ کو میں بھی وہی لگا رہا ہوں, تو امید رکھتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے. اور میں خود کافی زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں, تو باہر جا کے کچھ اور چیزیں ملتی تھی, پاکستان میں کچھ اور. تو پھر میرے ایک دوست ہالینڈ میں ہوتے ہیں, تو پھر میں نے ان سے بات کی کہ یار وہ ان کا بھی یہی بزنس ہے. تو میں نے کہا یار کہ پاکستان میں یہ چیزیں کیوں نہیں بن سکتی. تو وہ کہہ رہے بن تو سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو پھر اور اچھا ہوگا. تو لکیلی وہ ملے. پھر اس طرح امریکہ میں ایک لیب ہے, تو انہوں نے ہماری کافی ہیلپ کی اس میں. اور یہ ہے کہ جتنے پروڈکٹس بنا رہے ہیں, تو جس طرح آپ نے بولا کہ 100% نیچرل, تو یہ پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ یہ 100% نیچرل ہم نے کوشش کی ہے, لیکن یہ بن نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے. تو تقریباً 95% جو ہے ہمارے آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ 95% ہم اس کو نیچرل رکھیں. اور اس میں میرے خیال میں ہمارا کوئی ایک آئل ہے جو کہ 100% نیچرل. اور کس نام سے آپ لانچ کرنے کا؟ یہ میرے ہی نام سے, FZ39 سے. اوکے, یہ 39 کے پیچھے کیا وہ ہے؟ اچھا, تو بیسیکلی 39 تو میرا شرٹ نمبر ہے, جو لیکن اس کے پیچھے سٹوری بھی ہے کہ جب میں نیوی میں گیا پہلی دفعہ, ٹھیک ہے, تو جو مجھے کمرہ ملا تھا وہ روم نمبر 39 تھا. میرا خیال ہے 4th فلور تھا, 4th فلور پہ, اور وہ سیڑھیاں چڑھ کے جاتے تھے اوپر. تو 39 تھا. تو جب میرے پاس چوائس تھی کہ آپ کا کون سا نمبر ہونا چاہیے, جب میں پاکستان سے کھیل رہا تھا, تو میں نے پھر ان کو بولا کہ یار, کیونکہ کافی سارے نمبرز تھے, تو میں نے بولا کیوں نہ جس روم میں رہا ہوں تو اس کا ہی نمبر شرٹ پہ لکھوا لیں. تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے یہ کہانی بھی ہے. یہ نیوی کو بڑا آپ ماشاءاللہ وہ ریور بھی کرتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, ملک سے محبت کی نشانی ہے کہ آپ نے دیکھیں اسی سے وہ ایک چیز لی. ماشاءاللہ, گڈ ٹو نو. اچھا, کچھ اگر پرسنل میں آپ کے شوق کے حوالے سے سوالات, کچھ تھوڑا سا اگر میں اس سائڈ پہ پوچھوں کہ دین میں مطلب ظاہر ہے ماشاءاللہ انٹرسٹ تو آپ کا نظر آتا ہے, بٹ یہ کہ پرٹیکولرلی کس صحابی کو دیکھیں, ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں, بٹ صحابہ میں آپ کو فیوریٹ پرسنالٹی کس صحابی کی لگتی ہے, اور وائی از دیٹ؟ سارے صحابہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, اور اس میں تو سارے ہی ہمارے فیوریٹ ہیں. لیکن جو حضرت بلال کی جو سٹوریز ہے, اور جو ان کے جو قربانیاں ہیں, کہ اپنے جو مطلب انہوں نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے, اور جتنا سختیوں سے وہ گزرے ہیں, تو وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب میرے فیوریٹ. مگر میں ایک چوز کروں گا تو میں ان کو چوز کروں گا, کیونکہ دیکھیں آپ اپنے محبت کا اظہار منہ سے تو ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن انہوں نے جو اپنے ایکٹ سے کیا, اور جو ان پہ جتنی سختیاں گزری, تو یہ ہے کہ میں جو ہے نا میں ان کو ہی چوز کروں گا. بہت خوبصورت چوائس, بہت خوبصورت چوائس. اچھا,
سب سے بہترین نصیحت آج تک آپ کو کیا ملی؟ تھوڑا اگر سوچنا بھی چاہیں تو یو کین ٹیک یور ٹائم، بٹ ایک دم کلک کرتی نا کوئی چیز کہ یار یہ مجھے کسی نے کہا تھا اور مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس کا لائف میں، تو وہ کیا اور کس نے دی تھی، اگر یہ بھی بتانا چاہیں آپ؟ آپ کو تو دیکھیں ٹائم سے نصیحتیں تو ملتی رہتی ہے، لیکن بہت ساری نصیحتیں یا چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کلک بھی کرتی ہے اور آپ کو ہر کسی سے ملتی ہے. تو لیکن ایک دفعہ یہ تھا کہ مطلب میچل مارش نے مجھے ایک دفعہ بولا تھا کہ شان مارش نے کہ میں اسٹرگل کر رہا تھا کافی، تو میں کبھی اپنے ٹیکنیک کو چینج کر رہا تھا، کبھی میں کیا کر رہا تھا، مطلب ڈفرینٹ چیزیں کر رہا تھا. شان مارش نے یہ آسٹریلین ہے، وہ میں کاؤنٹی کھیل رہا تھا تو وہاں پہ انگلینڈ میں. تو وہاں پہ اس نے مجھے بولا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ اپنی زندگی میں بھی آپ یہ بات اپلائی کرنا کہ آپ کے ساتھ اگر چھوٹی سی مطلب چیز غلط ہوئی ہے یا آپ کے لائف میں آپ آج اسٹریس میں اور آپ کو کہ یار یہ میں تو زندگی سے تنگ ہوں، تو کہتے ہیں ساری چیزیں خود سیٹل ہو جاتی ہے، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں ایکسٹرا سوچ نہ لاؤ، تو اوور تھنکنگ نہ کرو. تو میرے خیال میں وہ جو تھا اس کے بعد جو ہے نا میں نے بہت زیادہ مطلب اوور تھنکنگ کم کی، اور وہ میرے بہت کام بھی آئی ہے. مطلب کہ میری ٹیکنیک ایسی ہے کہ میں جتنی کرکٹ کھیلتا ہوں تو میں صاف بات کروں تو میرے فیلیئرز زیادہ ہوتے ہیں سکسیس سے. یہ میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ میری ٹیکنیک بابر اعظم کی طرح کتابی ہے ہی نہیں. تو یہ چیز جو ہے اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے، کیونکہ میں جب بھی فیل ہوتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ یار شاید میری ٹیکنیک میں خامی ہے، تو میں کبھی بلہ باہر سے لے آتا تھا، کبھی اندر سے، کبھی اپنا سٹانس چینج کرتا تھا. اس بات کے بعد جو ہے نا تقریباً یہ بات اس نے مجھے کہی تھی 2019 میں، اور آج تک جو ہے نا میں کبھی بھی مطلب کم سے کم اپنے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ڈاؤٹ نہیں لاتا. ویری نائس. چلیں گڈ ٹو نو ماشاء اللہ کہ اوور تھنکنگ نہ کرو. اور باقی تو اس میں ایڈ ہم یہ بھی کر لیں گے ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں، اور آئی ایم شیور کہ وہ تو بڑا توکل ایک آتا ہی ہوگا. 100% ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا، کھانے میں کیا پسند ہے؟ ون ڈش اف آئی آسک یو، گو ٹو ڈش. اسٹیک، بیف، چکن کے مٹن؟ مطلب بیف مٹن. زبردست. اور کوئی فیوریٹ ریسٹورینٹ، گو ٹو ریسٹورینٹ؟ اور اسٹیک بھی مجھے جو ہے نا اسپیشلی زمبابوے کے بہت پسند ہے. اچھا. ہاں جی. اور ریسٹورینٹ اگر میں بتاؤں جتنے بھی ہمارے ٹریڈیشنل KPK کے ہیں جو کہ جہاں پہ دمبا کڑھائی تو نہیں، جو جہاں پہ تکے وغیرہ بنتے ہیں، تو وہ سارے وہ. اور اچھی بات یہ ہے کہ ابھی لاہور میں بھی بہت زیادہ، پرسوں میں نے یہاں پہ بھی منگایا تھا، تو پشاور میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے. اب ہر جگہ پہ مل جاتا ہے آپ کو. تو اگر میں کسی ایک ریسٹورینٹ کا نام لوں گا تو زیادتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اب جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے جو KPK کا ہے وہ پورے پاکستان میں آپ کو ہر جگہ مل جاتا ہے. اور ایون جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تھی اپریل میں، لاسٹ اپریل میں، تو ان کو میں نے کھانا کھلایا تھا اور یہی والا. تو ان کو بہت مزہ آیا تھا، اور انہوں نے مجھے پختون جو ایک باربیکیو، وہی مطلب دم پخت اور یہ جو سیخ تکا جو بنتے ہیں وہ سارا کچھ ان کو کھلایا تھا، تو بہت انجوائے کیا تھا. اور یہ کہ اگلے دن پھر میں نے 180 بھی کیا تھا ان کا. تو سکلین مشتاق سیکی بھائی ان کے کوچ تھے نا، تو وہ بھی ساتھ کھانے پہ آئے تھے. تو جب میں نے 180 کیا تو پھر واپس جا رہے تو میں نے آواز دی اس کو، میں نے سیکی بھائی کل پھر کھانا ہے. تو وہ پھر ہنس رہے تھے. چلے ماشاء اللہ، گڈ ٹو نو. فیوریٹ ویکیشن پلیس کیا ہے، گو ٹو پلیس؟ میں بہت عرصہ پہلے زمبابوے میں ایک جگہ ہے وکٹوریا فالز، وہاں گیا تھا، تو وہ مجھے بہت پسند آیا تھا. اور میں کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ میں اگر نیکسٹ جاؤں گا تو وہیں پہ جاؤں گا. اچھا، آپ دوسرے پلیئر ہیں. میں عماد بٹ اور عمران بٹ سے ماشاء اللہ ہوتی رہتی بات، وہ بھی زمبابوے کا ذکر، حالانکہ ہمارا امپریشن یہ کہ وہ تو بڑی غریب سی کنٹری، یا کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ، ایک ڈرائی لینڈ ہے. تو آپ بھی مینشن کر رہے ہیں اس کا، زمبابوے خوبصورت ہے، وہاں پہ خوبصورتی ہے. دیکھیں زمبابوے مجھے ویسے ہی پسند ہے، اور میں سکندر رضا سے ابھی بات بھی کر رہا تھا کہ یار اگر زمبابوے میں کوئی لیگ ہوگی تو میں فری میں آؤں گا وہاں پہ کھیلنے کے لیے. اچھا. وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، لوگ اچھے ہیں، اور دوسرا ان کا سسٹم بہت اچھا ہے وہاں پہ. مطلب آپ سالوں میں کبھی نہیں سنو گے کہ مطلب کسی کا یا جھگڑا ہو گیا، یا کسی نے کسی کو گولی مار دی، یا کسی نے
اسنیچنگ کی. تو اس پرامن سی کنٹری, بہت زیادہ پرامن ہے. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنا غریب ملک ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, وہ میرا کام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ان کا جو کھانا پینا بھی ہے, اور لکیلی کیونکہ وہاں پہ ہرارے اور بلاوایوں میں پاکستانی لوگ کافی رہتے ہیں, سیالکوٹ کے زیادہ سے سیالکوٹ کے لوگ ہیں, ابھی ایون کراچی کے بھی کافی لوگ گئے. تو وہ پھر جب ہم جاتے ہیں تو مطلب وہ جو وہاں کا کھانا ہے وہ بہت زبردست ہے. اور جو وکٹوریہ فالس ہے یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب دنیا کے عجوبے میں بھی آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو فیلنگ آتی ہے, اور پھر کیونکہ آپ ایک رات کا اسٹے آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے, تو پھر اسٹے بھی آپ کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جنگل میں ہی ہے. تو بس یہ افریقن کنٹری ہے نا, افریقہ میں آتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, بگیسٹ وش اگر میں آپ سے پوچھوں, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, آپ کی بگیسٹ وش کرنٹلی کیا ہے؟ میری بگیسٹ وش یہی ہے کہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں ایک اسپورٹس اسکول بناؤں. اچھا. جہاں پہ ہر طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو, اور مطلب ایسی نہ ہو جو نارمل آپ کرتے ہیں نارمل, کہ مطلب اگر وہاں پہ کرکٹ کی ہے تو وہ بھی ورلڈ کلاس ہو, فٹ بال کی بھی ہے تو وہ بھی ورلڈ کلاس ہو. تو اور وہ وہی جو بچے ہیں وہ پھر ان کی اسٹڈی بھی ورلڈ کلاس ہی ہو. تو یہ میری خواہش ہے کہ میں ایک اپنی زندگی میں بس یہ والا جو ہے میرا گول, اللہ آپ کو کامیاب کرے. جی ماشاء اللہ, اللہ کامیاب کرے. اور کافی لوگ آج کل فخر تھوڑا ڈس اپوائنٹڈ ہیں پاکستان کے حالات کو لے کے. یوتھ سے چونکہ میری بات ہوتی رہتی ہے تو چلیں پولیٹیکلی تو اس پہ نہیں ہم جائیں گے, بٹ کرکٹ کے حوالے سے کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ اور انکریجنگ ہے چیز کہ ٹیلنٹ تو ماشاء اللہ کافی ہے, بٹ ادروائز اوور آل پاکستان کے حالات سے آپ ہیں تھوڑا سا؟ دیکھیں علی بھائی, بیسیکلی اکثر لوگ مجھ سے یہی بات کرتے ہیں کہ حالات پاکستان کے ایسے, اور یار یہ چیز ایسی ہو رہی ہے تو میں یہ نہیں کر رہا, مطلب کسی نہ کسی کی سائڈ لیتے ہیں. تو دیکھیں ووٹ دینا تو ہمارا حق ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. باقی جو چیزیں ہوتی ہے تو ہمارے کنٹرول میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو میں ان کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ یار ہم لوگ اگر اپنے پہ فوکس کریں, جو اگر میں ہوں تو میرے جو ارد گرد چیزیں جو میرے کنٹرول میں ہیں, اگر میں ان کو کنٹرول کروں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس سے زیادہ ہے کہ مطلب میں بولوں کہ یار کون پاکستان کا صدر بنا ہے, کون وزیر اعظم بنا ہے, یہ بہت ہماری مطلب پہنچ سے بہت دور چیز ہے. تو ہاں میں یہ اپنے یوتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ مطلب آپ کا جو بھی فیوریٹ ہے آپ اس کو پسند کریں, لیکن میرے خیال میں جو دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو بھی آپ جو ہے نا اپنا دشمن نہ سمجھیں. مطلب آپ ان کی بھی ریسپیکٹ جو ہے نا کسی لیول تک کریں, کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کیا ہو تو آپ اس پہ مطلب اپنی انرجی ضائع نہ کریں فضول میں, کیونکہ یہ چیز میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں اپنے یوتھ میں, جو کہ مطلب بلائنڈلی جو ہے نا وہ دوسروں پہ کچھ الزام لگانا یا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ مطلب اگلا یہ سنے گا یا نہیں دیکھے گا. لیکن کیونکہ میں ایز اے کرکٹر بھی یہ آپ کو بول سکتا ہوں کہ کافی سارے اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمارے کسی پلیئر کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس بیچارے میں ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن لوگ تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کے جو سراؤنڈنگ میں جو چیزیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اپنی اسٹڈی کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے گھر میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر وہ کرے اور اس پہ فوکس کر کے کام کرے تو اس میں دیکھیں نا الٹیمیٹلی فائدہ کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہی ہوگا کہ اگر ہمارے سارے یوتھ جو ہے فوکس سے اپنا کام کریں گے. اور اگر دوسری چیزوں میں یا دوسرے کو فنگر آؤٹ کرنا ہے کہ مطلب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں نہ ان کا فائدہ ہے اور نہ ہمارے ملک کا فائدہ. ویری پازیٹیو کہ مطلب فوکس کے ساتھ چلو اور جو چیز تمہارے کنٹرول میں ہے اس پہ محنت کرو, اور بلا وجہ بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہوئے کسی نیگیٹو نیوز کے پیچھے نہ لگو. زبردست. یہ ایگزیکٹلی وہی اخلاق ہے جو ہمارا دین بھی سبحان اللہ ہمیں سکھاتا ہے, اور یہ انسان کو پازیٹیو بناتا ہے. اور انسان خود فخر میں نے دیکھا ہے پازیٹیو سوچ والا ہو نا تو ایک لا آف اٹریکشن بھی اس پہ بھی میرا کافی بلیف ہے کہ پھر وہ پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتا ہے 100%. تو یوتھ کلب کو آپ دیکھتے رہے ہیں ماشاء اللہ, کس طرح جانتے ہیں؟ کیونکہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی ماشاء اللہ, وہاں سے بھی لگ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے تھوڑا بہت ماشاء اللہ. بالکل یوتھ کلب کو دیکھتے بھی ہیں اور خوشی اس لیے ہوتی ہے, صاف سی بات ہے کہ مطلب جو کام یوتھ کلب کر رہا ہے تو اس کی نا
میں سمجھتا ہوں پرسنلی کہ اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، کیونکہ میں خود جو ہے آپ کو صحیح بتاؤں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دین پہ چلوں، لیکن مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. مطلب نماز اور روزہ تو ہم سب کرتے ہیں، مطلب کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو یوتھ کلب سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور جو اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں ان کو بھی بہت مطلب نالج مل رہی ہے. ماشاء اللہ آپ ہے، طاہا بھائی ہے، مطلب آپ کی جو جتنی بھی ٹیم ہے، تو بس ہماری یہی دعا ہے کہ آپ لوگ اس کام کو، کار خیر کو اس طرح جاری رکھے، اور مطلب ہمارے جو یوتھ ہے، پاکستانی معاشرہ جو ہے، اس کو اس سے جتنا فائدہ مل رہا ہے تو انشاءاللہ فیوچر میں اس سے اور زیادہ فائدہ بھی ملے گا، اور آپ کی طرح کے اور بھی لوگ جو ہے نا انشاءاللہ اس فیلڈ میں آئیں گے، کیونکہ آنے چاہیے. میں بھی آپ سے پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ بہت ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کی طرح جو ہے نا دوسروں کو بھی اس مطلب کار خیر میں حصہ لینا چاہیے. اسپیشلی یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا کام ہے، اور ہمیں یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ماشاءاللہ خود بلاتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس خود جو ہے خواہش ہے ان کی کہ آئیں، ہمیں سولوشن بتائیں. الحمدللہ تو یونیورسٹیز میں بڑا فخر جو ہے نا وہ کام ہونے والا ہے، بہت ضروری بھی ہے. کیونکہ دیکھیں یونیورسٹیز کا جو ماحول ہے اس میں اگر آپ لوگ جا کے جو کار خیر آپ لوگ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کنٹینیو رہا تو فیوچر میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. اور آپ تو یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں، میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے مطلب لاہور سینٹر میں آ جاؤں یا اسلام آباد میں، کیونکہ دونوں میرے قریب اس لیے کہ لاہور میں زیادہ ہماری ٹریولنگ ہوتی ہے اور اسلام آباد میرے گھر کے قریب ہے. تو میں بھی کافی ٹائم سے جو ہے کوشش کر رہا تھا. ایون طاہا بھائی سے میری بات بھی ہوئی تھی کہ کہاں وہ شاید عمرے پہ ہے ابھی. جی ہاں، تو یہ ہے کہ بس آپ لوگ اس کار خیر کو جاری رکھیں، اور ہماری ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بس لاسٹ کویسچن کہ پیرنٹس کی ماشاءاللہ دعا بڑی لگتی ہے، تو میں چاہوں گا ہمارے ینگسٹرز کو پیرنٹس کے اوپر بھی اگر آپ تھوڑی تلقین کریں، اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں آپ کا کیسا ریلیشن ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کی دعا بھی لگتی ہے آپ کو ماشاءاللہ. بالکل، دیکھیں دعا تو لگتی ہے، اور میں خود شادی شدہ ہوں، اور مطلب میں خود پیرنٹس کے اس میں آتا ہوں. تو جب آپ کے بچے نہیں ہوتے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار مطلب کیا کیا پیرنٹس، یہ سب بہت ظالم لوگ ہیں. مطلب یہ مجھے ہر چیز سے منع کرتے ہیں، اور لیکن وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو اپنے ان کے جو لائف ایکسپیرینس ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا ہوتا ہے، وہ وہی کرتے کہ یار یہ ہم تو اس سے گزرے، لیکن ہمارے بچے جو ہے وہ ان مشکل حالات سے نہ گزرے. تو اس لیے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہر چیز سے کرتے ہیں. تو میں اکثر یہی سوچتا تھا کہ یار یہ کیوں، مطلب ایون بڑے بھائی بھی میرے مجھے روکتے ہیں، والدین یہ کرتے ہیں یا کیوں کرتے اس طرح. تو جب میرے اپنے بچے ہوئے تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار وہ کیوں کرتے تھے. اور جب آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر زیادہ جو ہے نا اپنے والدین پہ پیار آتا ہے، کیونکہ جب اپنے بچوں سے جتنا پیار ہوتا ہے تو آپ کو بھی یہی فیل ہوگا یار کہ میرے والدین بھی میرے سے اتنا ہی پیار کرتے تھے. تو میں اپنے یوتھ سے یہی کہوں گا کہ آپ کوئی بھی جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی برا تو مانتے نہیں ہیں. تو اگر وہ آپ پہ کبھی کبھار جو اگر آپ کی اسٹڈی کے بارے میں آپ کے کوئی کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ آپ کو مطلب پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کو منع کر رہے ہیں، تو آپ ان کی ضرور بات سنیں، کیونکہ اس میں الٹیمیٹلی آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے. اور باقی رسپیکٹ تو یہ تو ایز اے مسلم بھی ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگوں نے یہ سیکھا بھی ہے کہ والدین کی رسپیکٹ، ان کا خیال تو آپ جتنا کرو گے تو دنیاوی فائدہ تو ملے گا ہی ملے گا، پھر اس کا آخرت میں بھی جو وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. تو ان کا خیال بھی رکھیں اسی طرح. ماشاءاللہ بہت شکریہ فخر، اور کیپ اٹ اپ. میں مطلب کہتے ہیں منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، بٹ حج پہ میں نے نوٹ کیا کہ آپ ہر بندے سے مل رہے تھے، جو آپ سے مل رہا تھا، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا مل رہے تھے. یہ کوالٹی ہے ہیوملٹی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے آپ کو ایک سٹیٹس دیا. بٹ وہ تو ثواب کما رہے تھے نا، آپ ہر حاجی سے ملیں گے تو آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا. وہ بھی دیکھیں وہ بھی سیلفش ہے نا، کیونکہ ہم نے تو ثواب کمانے پھر ادھر بھی جائیں گے تو وہ چیزیں ہمارے وہاں پہ کام آئے گی نا. بالکل، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے. بٹ میں نے نوٹ کیا ماشاءاللہ کہ بڑا اچھا آپ مل رہے تھے، اور یہ کوالٹی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمبل رکھیں ہمیشہ، اور اسی طرح آپ سمپل رہیں انشاءاللہ، اور ہمبل رہیں، اور لوگوں سے انشاءاللہ ملتے رہیں. لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے بہت زیادہ انشاءاللہ.
اور بس سب کو سلام بھی ہماری طرف سے کیے گا کرکٹرز کو انشاءاللہ جو ہے، اور میسیج بھی پہنچائیے گا. بہت شکریہ فخر، اپنا بڑا خیال رکھیں، ملاقات ہوتی رہی. کوئی میسیج اور آپ نے دینا ہے؟ نہیں، آپ کا بہت شکریہ. بس آپ بھی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو اسی طرح جاری رکھیں، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. اور میں ٹیم میں بھی ذکر ضرور کروں گا جو آپ لوگوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور جو میں نے دیکھا یہاں پہ، تو اس کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے باہر. اور ہم کمپلیٹلی نان سیکٹیرین، نان پولیٹیکل، مطلب ہم ماشاءاللہ بس کہتے ہیں کہ اسلام ان دا رائٹ اسپرٹ ہم لوگوں کو بتائیں. دیٹس اٹ ایز اے سولوشن. یہ تو ہمارے اسلام کا بھی، اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ مذہب اور سیکٹ پہ نہ رہو، آپ جو ہے نا اچھے انسانیت کا خیال رکھیں. تو یہ، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں، جو میں نے آپ لوگوں کا سسٹم دیکھا اور جو آپ لوگ ہمارے یوتھ کے لیے کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ چیزیں آپ کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ آپ باقی لوگوں کو بھی دکھائیں کہ بھائی جو کام ہو رہا ہے تو اس کو اور بڑھانا چاہیے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کا شکریہ. جزاک اللہ.